چلتا ہوں تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، نظر سیکھ نہیں آتا، کہنے لگے میاں صاحب یہ بڑھاپا ہے۔ کہ حکیم صاحب رات کو نیند نہیں آتی، آدھی آدھی رات تک جاگتا رہتا ہوں۔ کہنے لگے میاں صاحب بڑھاپا ہے۔ کہنے لگے تیرے حکیم بنانے والے کی ایسی کی تیسی جو بات کہتا ہوں بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے۔ کہنے لگے میاں صاحب یہ بھی بڑھاپا ہے۔ تو اس بڑھاپے کے اثرات اتنے ہوتے ہیں جی۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کیا الفاظ ہیں، ظلمات سے نور کی طرف لے جائے۔ اور اس کے بعد بتایا کہ یہ بات یوں ہی ایبسٹریکٹ سی، مجرد سی، غیر محسوس سی نہیں ہے، فوراً ایک تاریخی شہادت سامنے لائے، محسوس مرئی کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ظلمات کسے کہتے ہیں اور نور کی طرف کیسے لایا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، موسیٰ کی طرف بھی ہم نے یہ نور دی، کہا یہ کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لے آئے۔ وہ کیا تھے ظلمات؟ آیت کا اگلا حصہ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اس قسم کی کشمکش جو ہوتی ہے نور اور ظلمات کی، ایام اللہ کہہ کے پکارا ہے اس کو، اللہ کے دن، دن تو سارے ہی اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن وہ دن جس میں یہ کشمکش انتہا تک پہنچتی ہے اور الحق غالب آتا ہے، اس کو اللہ نے اپنا دن کہہ کے پکارا ہے۔ آگے بات آئی کہ وہ کیا تھی ظلمات جہاں سے نکال کے نور کی طرف موسیٰ لے آئے تھے علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی غلامی سے نجات دلائی قوم بنی اسرائیل کو، اور یہ پہلا قدم تھا انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آنے کا۔ پہلی چیز، اور میں کہتا ہوں بنیادی چیز، انسانوں کی محکومیت کے اندر انسانوں کا رہنا، سب سے بڑی تاریکی یہ ہے۔ یہ تو تاریکی کیا ہے، یہ تو اندھا ہی کر دیتی ہے، نظر ہی کچھ نہیں انسان کو پھر آنے دیتی۔ پہلی چیز یہ گنائی کہ یہ کیا ہے ظلمات، اس میں سے یہ تاریکی جو ہے، اسے تاریخی مثال کے طور پر بیان کیا کہ یہ تھی وہ سب سے بڑی تاریکی جس سے اس قوم کو نکال کے وہ روشنی کی طرف لے آیا تھا، سینا کی وادیوں میں جہاں وہ کسی انسان کے محکوم نہیں رہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کی محکومیت سے آزادی دلائی جائے۔ اگلا قدم پھر وہاں یہ تھا کہ پھر وہ خدا کے احکام کی غلامی جو ہے اس میں ان کو لایا جائے، ان کی محکومیت کے اندر لایا جائے۔ پہلا حصہ لا الہ کا تھا، فرعون کی محکومیت کی، اس کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے نجات دلانا۔ یہ ابھی پازیٹیو کوئی چیز نہیں آئی، یہ نیگیٹو ہی ہے ابھی، لیکن تاریکی تو اٹھ گئی۔ فرعون کی غلامی، انسانوں کی محکومیت، اس سے تو چھٹکارا حاصل ہو گیا ہے۔ اگلی چیز پھر یہ ہے جو مثبت یا پازیٹیو آئے گی کہ وہاں احکام خداوندی کی محکومیت، فرما برداری، اطاعت، یہ اگلا حصہ ہے۔ قرآن اس طرح سے تاریکیوں سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ بین ہی ہماری مثال، میں نے کئی دفعہ یہ لکھا ہے، یہ ہماری پاکستان کی مثال بنی اسرائیل کی مثال ہے۔ جو کچھ اس میں ہوا ہے یا ہوا تھا، وہ صرف فرعون کی غلامی سے آزادی کے سینا کی طرف ہم آئے تھے، جہاں کوئی چیز ایسی ابھی پازیٹیو نہیں تھی۔ پہلا قدم یہ تھا کہ وہاں ہندو اور انگریز کی غلامی سے آزادی دلا کے ایک خطہ زمین میں لے آئیں جہاں کسی انسان کی ابھی محکومیت یا حاکمیت نہ ہو، اور اگلا قدم یہاں وہ ہونا تھا کہ یہاں پھر حاکمیت خود خدا کی ہو۔ بس ہم اسی حصہ الا لا کے اوپر رہے اور آگے بڑھ ہی نہیں سکے۔
ہم پازیٹیو یا مثبت حصے کی طرف اللہ کی طرف آئے ہی نہیں یہاں یہ. تو پھر وقت ہو یا دوسرے مقامات پہ یہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ جب یہ حصہ ہوا اور ادھر آنے کی انہوں نے تدبیر ہی نہ کی، سوچا ہی نہ، فکر ہی نہ کی، تو اس زمین کے متعلق جو قرآن نے خود خدا نے کہا تھا کہ تمہارے نام لکھ دیا ہے، اس کا پٹا ہم نے اٹھو اور اس کا قبضہ لے لو. کہا کہ اگر تمہارا انداز ریس یہی ہے کہ تم حصہ لا کے بعد آگے اللہ کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں تو محرمہ تو میرا وہ سرزمین 40 سال تک ان پر حرام قرار دی دے گی. ڈرتا ہوں عزیزان من، ہزار ہے تیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیر ہے. وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا، اس کا قانون جو ہے وہ حصہ لا کے اندر کوئی قوم بھی زیادہ عرصے تک رہ ہی نہیں سکتی. یہ خلا ہوتا ہے، یہ ویکیوم ہوتا ہے. سانس لینے کے لیے تو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. پہلا قدم یہ تھا کہ وہ جو غیر خداوندی قوتوں کی غلامی تھی اس سے نجات دلانا. اگلا قدم اللہ کا ہے کہ پھر خدا کے احکام کی اطاعت کرنا. یہ نہ کیا جائے تو اس حالت میں ابدی طور پر کوئی قوم نہیں رہ سکتی. اسی لیے خدا نے کہا کہ حرام کر دیا ان کے اوپر ہم نے اس زمین کو جس کا پٹا ان کے نام لکھ کے دے دیا تھا. ہم کہا یہ کہ یہ رسول ہمارا تمہیں دعوت دیتا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے گی. یہ النور قرآن نے کہا، خدا نے کہا کہ قرآن ہے، اور تاریکیوں سے روشنی کی طرف آنا انسانوں کی محکومیت سے نکل کر قوانین خداوندی کی اطاعت اختیار کر لینا. یہ ہر قسم کی آزادی دلا دیتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. رؤوف بھی اور رحیم بھی. رافت تو یہ تھی، وہ جو مثال دی قوم موسیٰ کی کہ فرعون کی سرزمین سے ان کو نکال کے لے آئے، اس میں ان کی اپنی کسی جد و جہد کا حصہ دخل نہیں تھا. وہاں سے نکل کے آ گئے تھے. ہمیں بھی جو یہ پاکستان مل گیا ہے، پاکستان کے حصول تک تو ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا تھا. یہ تو تقسیم کے زمانے میں یہ جتنی چیزیں زیادتی ہوئی ہیں وہ اور چیز ہے. ورنہ یہ سرزمین تو ہمیں جیسے عدالت سے کسی کو ڈگری مل جاتی ہے، وہ تو اس مرد دانا و بینا نے ہمیں بغیر ایک قطرہ خون بہائے ہوئے یہ ڈگری لے کے دے دی تھی سرزمین کی. یہ بات نہیں ہے وہ جو تقسیم کے زمانے میں دوران میں وحشت انگیز تباہیاں ہوئی ہیں ہماری، وہ پاکستان لینے کے لیے نہیں تھی. پاکستان تو مل گیا تھا اس سے پہلے ہی، یعنی یہ خطہ زمین. لیکن ہم کس مقام پہ ہیں؟ اسی مقام پہ جہاں وہ بنی اسرائیل تھے کہ وہاں سے تو آگے سینا کی وادیوں میں، آگے مثبت قدم کوئی نہ اٹھایا. ہم نے قوانین خداوندی کی فرما برداری میں نہیں آئے. تو رافت یا رؤوف جو قرآن نے کہا ہے وہ ہے اس کا وہ حصہ لا کہ جس میں از خود ایک سرزمین کا خود خطہ مل جاتا ہے. اور رحمت اس کی یہ ہے پھر کہ وہاں سامان نشو و نما ہوتا ہے ہماری انسانیت کے لیے، اور وہ ہوتا ہے قوانین خداوندی کی اطاعت سے. یہ اگلا حصہ ہے رحمت کا. رحمت یہ ہے. اب اس کے لیے وہ پروگرام دیا گیا. آپ دیکھیں گے پچھلی آیتوں کے اندر بھی آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم، وہاں بھی تھا. پہلا قدم یہ ہے کہ اس نظام کی تشکیل کے لیے، انسانوں کی نشو و نما اور ربوبیت کے لیے جو کچھ بھی کسی کے پاس